معاف فرما۔ اب اس کے لیے پہل کون کرے گا؟ گاؤں کا مکھیا کے تو نہیں کرے گا، گاؤں کا پردھان آ کے تو نہیں کرے گا۔ اگر آپ کا بچہ ہے تو اس کے لیے پہل آپ کو کرنی ہوگی، اور اگر پہل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھیے وہ آپ کا بچہ آپ کے حق میں ہمہ وقت دعا کرتا نظر آئے گا۔ آپ کل ہو کے مر جائیں گے نا، تو آخری بات کل ہو کر جب مر جائیں گے تو جنازے کی نماز ہم پیر صاحب کو بلوا کے پڑھوا لیں گے، جنازے کی نماز مفتی صاحب کو بلوا کے پڑھوا لیں گے، ہو جائے گا۔ جنازے کی نماز قاری صاحب کو بلوا کے پڑھوا لیں گے، ہو جائے گا۔ جنازے کی نماز حافظ صاحب کو بلوا کے پڑھوا لیں گے، ہو جائے گی۔ لیکن یارو وہ کیسا خوشگوار منظر ہوگا، وہ کیسی پرکیف فضا ہوگی کہ جس وقت آپ جنازے میں لیٹے ہوں گے، مصلی امامت پر کوئی پیر صاحب نہیں، کوئی قاری صاحب نہیں، کوئی مفتی صاحب نہیں، بلکہ مصلی امامت پر آپ کا بیٹا جسے آپ نے قاری بنایا تھا، آپ کا بیٹا جسے آپ نے حافظ قرآن بنایا تھا، آپ کا بیٹا جسے آپ نے عالم دین بنایا تھا، یاد رکھیں پیر صاحب آئیں گے پڑھا کے چلے جائیں گے، قاری صاحب آئیں گے پڑھا کے چلے جائیں گے، لیکن اگر مصلی امامت پر آپ کا بیٹا کھڑا ہوگا تو یاد رکھیں تلاوت تو کرتا چلا جائے گا، درود پڑھتا چلا جائے گا، دعائیں پڑھتا چلا جائے گا، لیکن اس کے دل سے جو آواز نکلے گی وہ یہ نکلے گی کہ مولا میں چاہتا تو کسی پیر صاحب کو بلا کر جنازہ پڑھوا دیتا، مولا میں چاہتا کسی مفتی صاحب کو بلا کے جنازہ پڑھوا دیتا، مولا میں چاہتا تو کسی قاری صاحب کو بلا کے پڑھوا دیتا، لیکن مولا میری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ جس باپ نے مجھے قرآن کا قاری بنایا، جس باپ نے مجھے قرآن کا حافظ بنایا، جس باپ نے مجھے دین کا عالم بنایا، جس باپ نے مجھے مشکات کی حدیث پڑھنے کے لیے مدرسے میں رکھا، جس باپ نے مجھے بخاری کی حدیث پڑھنے کے لیے مدرسے میں رکھا، جس باپ نے مجھے سوارنے کے لیے بریلی تک بھیجا، جس باپ نے مجھے سدھارنے کے لیے میرے اندر شعور پیدا کرنے کے لیے امجدیہ میں بھیجا، جس باپ نے مجھے میری زندگی کو سنوارنے کے لیے اشرفیہ میں بھیجا، مولا میں مانتا ہوں کہ میرا باپ گنہگار ہو سکتا ہے، خطاکار ہو سکتا ہے، لیکن مولا پر کوئی اور نہیں جس کے جناز جو لیٹا ہے اس کا بیٹا کھڑا ہے، مولا تلاوت اپنی جگہ میری درد کو سن کر ایک بیٹے کے باپ کی بے حساب مغفرت فرما کر جنت کا پروانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت فیضان حضور شیر نیپال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھائیں، تب جا کے کبھی آپ کا بچہ آپ کی عزت کرے گا، قدر کرے گا، آپ کے مرتبے کو پہچانے گا۔ بیٹے کو اگر دین پڑھائیں گے تب باپ کے مقام کو پہچانیں گے، بیٹیوں کو اگر فاطمہ زہرا کی تعریف پڑھائیں گے، سنائیں گے، تب کبھی جا کے وہ ماں کے مقام کو پہچانیں گے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اے فور ایپل، بی فور بال، سی فور کیٹ پڑھائیں تو یاد رکھیے اے فور ایپل کیا ہوتا ہے وہی آپ کو سمجھائے گا، بی فور بال کیا ہوتا ہے وہی بتائے گا، سی فور کیٹ کیا ہوتا ہے وہی بتائے گا۔ اگر آپ فاطمہ زہرا کی تاریخ پڑھائیں گے بیٹیوں کو، خدیجہ الکبریٰ کی تاریخ پڑھائیں گے، ان کے حالات زندگی کو اپنی بیٹیوں کو پڑھائیے گا، تب وہ بیٹیاں، وہ بہنیں، وہ بچیاں آپ کی عزت کریں گی، آپ کے مقام کو پہچانیں گی، آپ کے مرتبے کو پہچانیں گی۔ اور میں کرام کی فہرست بہت طویل ہے، رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو بھی میں نے کہا یا لوگوں نے سنا مجھ سے بولنے میں یا سامعین کی سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مولا اسے معاف عطا فرمائے، اور ان باتوں میں سب سے پہلے مجھے بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ استغفار پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیب پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شے مشکل کشا کے واسطے، کربلا شہید کربلا کے واسطے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔